صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اصحاب محمد اللہم صلی علی محمد وعلی ازواج محمد اللہم صلی علی محمد وعلی بنات محمد اللہم صلی علی محمد وانزل المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ اس مولا کے نام سے ابتدا جس نے خون کے ایک لوتھڑے سے پیدا ہونے والے اس انسان کو ہادی عالم، فخر عالم، مرکز عالم، محور عالم، سرچشمہ عالم، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ خوبصورت محفل آپ حضرات کے یہاں انعقاد پذیر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سحر ہوتے ہی شاخوں پر عبادت جاگ جاتی ہے، سحر ہوتے ہی شاخوں پر عبادت جاگ۔ بھائی 3-4 کوئی حاضریاں ایسی نہیں ہوں گی، کوئی دوست سوچیں کہ بھائی ابھی نقابت ہے 3-4 مہمان ہیں، ابھی آپ بول پڑیں گے تو یہ ایک ہی حاضری ہوگی۔ تو آپ ہمارا مزاج ہے، ہمیں ذرا سبحان اللہ چاہیے ہوتی ہے، اس کے بغیر تو ہمیں یاد نہیں آتے۔ تو آپ کو شفقت فرمائیے کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جو زبان حضور کے نام پر بولتی ہے اللہ اس زبان کو کسی کمینے کا محتاج نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ بندوں کے کام تو ضرورتیں پڑتی رہتی ہیں، تو اس لیے تھوڑا جا کے بیٹھیں گے، 1 یا 2 بس اتنی حاضری ہوں گی، لیکن آپ اگر ہمارا ساتھ دیں گے تو ہم انشاءاللہ آپ کے بیٹھنے کی قدر کریں گے۔ 4 مصرے مجھے آپ کو جگانے کے لیے یاد آ رہے ہیں اور آپ کی نظر ہیں عبدالرحیم بھائی، ان سے ہمارا یارانہ ہے، عمر فاروق انجم بھائی کی دعوت تھی۔ سحر ہوتے ہی شاخوں پر عبادت جاگے، پر ایسا جاگیے کہ ہمیں بھی لگے کہ ہم واقعی پہلی مرتبہ باذوق لوگوں کو سنانے آئے ہیں۔ سنیے، سحر ہوتے ہی شاخوں پر عبادت جاگے، ابھی مہمان آتے رہیں گے، آپ شفقت فرمائیے ہمیں سنیے۔ سحر ہوتے ہی شاخوں پر عبادت جاگ جاتی ہے، پرند اچھی سماعتوں کی نظر، اچھی ربائی ہے، اچھی داد دیں گے، اچھا پڑھیں گے ہم۔ سنیے، سحر ہوتے ہی شاخوں پر عبادت جاگ جاتی ہے، پرندوں کے لبوں پر بھی تلاوت جاگ جاتی ہے، اور دوستو مقرر وقت کچھ بھی نہیں اس کی نوازش کا، اسے جب بھی پکارو اس کی رحمت جاگ جاتی ہے۔ پھر پڑھتے ہیں ہم، سحر ہوتے ہی شاخوں، نہیں آپ سے فرمائش کر دیتے ہیں، یہ میرے نوجوان جو تشریف فرما ہیں کہتے حل ہوں گے سبھی مسئلے تدبیر تو لاؤ، ابھی ساؤنڈ بھی ٹھیک ہوگا آپ بھی ٹھیک ہو جاگے، کہتے حل ہوں گے سبھی مسئلے تدبیر تو لاؤ۔ شاہ صاحب یہ ایک نئی ربائی ہے، حل ہوں گے صاحب مجمع میں سے کسی بندے سے صرف ایک فرمائش ہے، حل ہوں گے سبھی مسئلے تدبیر تو لاؤ، حل ہوں گے سبھی مسئلے تدبیر تو لاؤ، ٹوٹی ہی صحیح شمشیر تو لاؤ، آگے کا کام مالک و مولا پہ چھوڑ دو، پہلے زبان پہ نعرہ تکبیر تو لاؤ، پہلے زبان پہ نعرہ لاؤ۔ تو صحیح کو بندہ ذرا فرمائے سمجھے کوئی نہیں، ذرا نعرہ لاؤ نا ایک نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، پھر لاؤ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ابھی نعرہ تکبیر لگاؤ، پھر ختم نبوت کا نعرہ، پھر کلام شروع کروں گا۔ نعرہ تکبیر، وہ ہاتھ اٹھاؤ جہاں سلامت ہیں، اٹھاؤ رحمتان، نعرہ تکبیر۔ انہوں نے نعرہ لگایا رسالت کا لیم ہے، آگے ختم نبوت کا نعرہ ہے، کہتا نبی نو تاج پہنایا گیا ختم نبوت، ابھی تو آپ کو جگایا ہے، ہم شروع کریں گے۔ پھر سب آپ کی نظر ہے، نبی نو تاج پہنایا گیا ختم نبوت، اے مالک تاجدار انبیاء ختمے، میرے ساتھ پڑھو، نبی نو تاج پہنایا گیا ختم نبوت، اے مالک تاجدار انبیاء ختم نبوت، دیوانہ بن کے رہنا ہے صدا ختم نبوت، عقیدہ پکا ٹھکا ہے میرا ختم نبوت، محمد پاک دا نوکر کسے کانے دا کانا نہیں، ترانہ گج کے سنا ختم نبوت، کہ نوکر ہیں کہ پھر حق بھی ادا کر نوکری دا، کہ مومن ہیں کہ پھر نعرہ لگا ختم نبوت دا۔ ختم نبوت
अब सी बात है मुझे आपको जगाना पड़ा। ये नारे लगा रहे खत्म नबूवत के हजरात तशरीफ फरमा है, मेरे बड़े तशरीफ फरमा है, उलमा तशरीफ फरमा है, आपने घर छोड़ा है, आप यहाँ तशरीफ फरमाए हो, इन्होंने महफिल सजाई है, तो उससे बदले में मिलेगा क्या? सलीम ताहिर कायमपुर की जमीन पर 4 मिसरे पढ़ के आपको दावत सुखन देता है, फिर खत्म नबूवत का नारा लगाओगे, बदले में मंगाएगा, बदले में मिलेगा क्या? कहते हर सुबह मकाफात की शामों के लिए है, मुझे और आपको बदले में मिलेगा क्या? हर सुबह मकाफात की शामों के लिए है, थोड़ा सा कीजिए, हर सुबह मकाफात की शामों के लिए है, दुनिया दिले नादार के कामों के लिए है। आका तेरे दुश्मन का ठिकाना है जहन्नम, अरे जन्नत तो मोहम्मद के गुलामों के लिए है। ताजो तक खत्म नबूवत गुलामी रसूल में ताजदार खत्म नबूवत, आज यही नारा लगाइए, लगाइए ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। हाथ उठाओ, कहते मदीने में अगर पैदा हुआ होता तो क्या होता? मदीने में अगर पैदा हुआ होता तो क्या होता? मोहम्मद की गली में मैं फिरा होता तो क्या होता? अरे मजनू बदनाम हुआ तो अल्लाह को दिल देकर और मेरे आका को दिल दिया होता तो क्या होता? ताजदार खत्म नबूवत, ताज उठाते जाइए, ताजदार खत्म नबूवत, अकीदा पक्का ठका होना चाहिए, ताजदार खत्म नबूवत। पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहाँ है? पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहाँ है? सरकार पुकारेंगे गुनाहगार कहाँ है? पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहाँ है? सरकार जो हुजूर की आल से मोहब्बत रखता है, पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहाँ है? सरकार पुकारेंगे गुनाहगार कहाँ है? और जन्नत का टिकट लेकर ढूंढेंगे फरिश्ते, जन्नत का टिकट लेकर ढूंढेंगे फरिश्ते, औलाद मोहम्मद के वफादार कहाँ है? औलाद मोहम्मद वफादार जड़े बैठे कहन सुभान अल्लाह। औलाद मोहम्मद के वफादार, और कहते बरोद माशर हर एक बंदे का इश्क सहाबा में टेस्ट होगा। सुभान अल्लाह। अभी बात शुरू नहीं हुई महफिल, अभी तो हमने बढ़ाया, जरा मोहब्बत फरमाइए। बरोद माशर हर एक बंदे का इश्क सहाबा में टेस्ट होगा, जो भी उसमें लेगा ज्यादा नंबर खुदा की नजरों में बेस्ट होगा। और मुनाफिकों को मिलेगी सजा, मुनाफिकों को मिलेगी सजा, सहाबा का दुश्मन अरेस्ट होगा। और नौकर सहाबा को देख लेना, वहां भी चीफ गेस्ट होगा। शान सहाबा, शान सहाबा, मकाम सहाबा। और बच्चा पैदा होता है, दोस्तों माँ बच्चे को कलमा सिखा दिया, अभी जाके अल्हम्दुलिल्लाह माँ बच्चे को कलमा सिखा दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह। आपस से बोलिए, बोला करिए। मैं पंजाब वाले पढ़ाता हूँ, मैंने एक बच्चे को खड़ा किया, मेरे पास फर्स्ट ईयर की क्लास थी, मैंने कहा बेटा अज़ान आती है? मैं नमाज वाला टॉपिक, कहती आती है। मैंने कहा सुना भाई, मैं हर जगह पे कहता हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि हम आपको कोई इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो। उमर भाई मैंने उसे कहा अज़ान आती है? सुना? कहता सुनाता हूँ जी, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। आती नहीं है, तुम्हारी तहजीब अपने ही खंजर से आप खुदकुशी करेगी। शाख नाजुक पे जो आशियाना बनेगा ना पायदार ही होगा ना, तो हम उसी तरफ चल पड़े हैं, सिखाया ही कोई नहीं है। वहां देखो ना, सर पे तपती धूप का साहिबा, पांव थले जलती जमीन, सीने पे भारी पत्थर, गले में तौब, हाथ में हथकड़ी, एक जालिम आवाज हुक्म देती है, खुदा एक नहीं दो कह दो जिंदगी पा दो। जवाब में एक लम्हे का सुकूत है, फिर आवाज आती है अहद अहद अहद। बिलाल हबशी की कमर के लहू से अंगारों की प्यास बुझती है, जो कोयले भी पुकार उठते हैं, ला इलाहा, उठाओ हाथ, ला इलाहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह के हरफ इबारा। आइए मैं आपको एक नुक्ता देता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह के हरफ इबारा, फिर खत्म नबूवत का नारा लगेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह के हरफ इबारा। मोहम्मद मौलाना ला इलाहा इल्लल्लाह में भी नुक्ता देने, मोहम्मद रसूलुल्लाह में भी नुक्ता देने। वो दोस्तों अल्लाह फरमाते होंगे माहो, बे नुक्ता मैं भी हो, बे नुक्ता तू भी है, नुक्ता मुझ में भी कोई है, नुक्ता तुझ में भी कोई है, बे ऐब मैं भी हो, बे ऐब तू भी है, ऐब मुझ में भी कोई है, ऐब तुझ में भी कोई है। मैं बनाने में बेमिसाल हो, तू बनने में बेमिसाल है, मैं सजाने में बेमिसाल हो, तू सजने में बेमिसाल है, मैं पढ़ाने में बेमिसाल हो, तू पढ़ने में बेमिसाल है, मैं देने में बेमिसाल हो, तू लेने में बेमिसाल है, मैं अता बेमिसाल हो, तू तलब बेमिसाल है, मैं राफे बेमिसाल हो,
یہ نعرہ لگانا چاہیے، تاجدار ختم نبوت ہے، بولیے تاجدار ختم نبوت، اٹھائیے ہاتھ، تاجدار ختم نبوت، قرآن کے پاروں میں ہے آقا تیرے نام کا چرچا، ہے چاند ستاروں میں ملا ہمیں آقا تیرے نام کا چرچا۔ آپ کی دوستو ہر چیز میں مجھے پتا ہے شان صحابہ کی مجھے بڑی فرمائشیں ہیں، لیکن ایک نعت کے بعد میں پڑھوں گا، لیکن اس سے پہلے سنیے قرآن کے پاروں میں ہے آقا تیرے نام کا درجہ، ہے چاند سے اور شان صحابہ اور اہل بیت آج کے میرے موضوع ہوں گے، لیکن یہ تو ابھی میں آپ کو تھوڑا جگہ رہا تھا۔ قرآن کے پاروں میں ہے آقا تیرے نام کا درجہ، ہے چاند ستاروں میں ملا ہمیں آقا تیرے نام کا درجہ، ہر سمت درودوں کی سلاموں کی ہے لڑیاں، مولانا ہر سمت درودوں کی سلاموں کی ہے لڑیاں، گلیوں میں بازاروں میں ملا ہمیں آقا تیرے نام کا درجہ، موجوں کی روانی میں تلا تم بہر میں، خاموش کناروں میں ملا ہمیں آقا تیرے نام کا درجہ، شعراء میں ادیبوں میں خطیبوں میں نقیبوں میں ادب میں سب نقش نگاروں میں ملا ہمیں آقا تیرے نام کا درجہ، کہتا ہے کمر پھر کبھی وہ انگلی اٹھائے انگلی کے اشاروں میں ملا ہمیں آقا تیرے نام کا درجہ، مسجد ہو محراب منبر کے مصلی ان چاروں میں ملا ہمیں آقا تیرے نام کا درجہ، ابو بکر ہو عمر ہو عثمان ہو کہ علی ہو سب یاروں میں ملا ہمیں آقا تیرے نام کا درجہ، آقا تیری مدحت پہ چڑھتا ہوا سورج بہتے ہوئے دھاروں میں ملا ہمیں آقا تیرے نام کا درجہ، اور لیاقت تیرے اشعار میں وجدان عجب ہے، غازی کے ناروں میں ملا ہمیں آقا تیرے نام کا درجہ۔ تاجدار ختم نبوت آئیے آپ کی نظر ایک بار ذوق سماعتوں کی نظر ہے، یہ تو شور والا کلام تھا نا، یہ زور والا بھی کلام تھا، ابھی اہل نظر کی نظر کرتا ہوں، کہنے دے نا کوئی نہیں جو مزاج حرف جانتا ہو، گرچہ یوں تو ملے سخن شناس بہت، جو سخن شناس ہے نا ہم میں سے مزاج حرف جانے۔ نظرات دیکھئے 14ویں رات کو چاند اپنے عروج پہ تھا، ادھر چاند کھڑا ہے، چاند چکر لگاتا ہوا اماں حلیمہ کے گھر کے اوپر آتا ہے، سبحان اللہ، ہمارا کوئی بھائی مانگ کے سبحان اللہ لینے کا مزاج کوئی نہیں ہے۔ احمد علی حاکم صاحبال کے شاعر کو ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گیا، کہتا میں حاکم ہو کے تو اڈے کے ہاتھی جوڑی کھڑوتا ہوں، تے آنکھو سبحان اللہ۔ اس کا بڑا شاندار کلام ہے، کہتا دنیا میں گدا ہو کبھی سلطان رہا ہو، بھائی یہ بازوق لوگ ہیں تو دنیا میں گدا حاکم کہتا ہے، دنیا میں گدا ہو کبھی سلطان رہا ہو، میں چوکھڑ سرکار کا دربان رہا ہو، اور آقا کے چہرے پہ ہی رکھی تھی نگاہیں، نازاہوں کے میں کاریے قرآن رہا ہو، اور دیکھوں میں بلا کیسے گلستان ارم ہو، دیکھوں میں بلا کیسے گلستان ارم ہو، چند روز میں سرکار کا مہمان رہا ہو، اور پوچھو میں نکیرو ذرا حاکم سے لحد میں آخر میں محمد کا ثنا خوان رہا ہو۔ کہیے سبحان اللہ، پوچھو میں نکیرو ذرا حاکم سے لحد میں آخر میں محمد کا ثنا خوان۔ ابھی اہل بیت پڑھ دوں چاند؟ عمر بھائی تو کہہ رہے ہیں اہل بیت، چلو اتھے ہی شروع کر دینے ہیں، اگلا سٹیپ نہیں ابھی ٹھیک ہے، ابھی شاید جلدی چلے جائیں نا، لے آپ کی نظر ہے، مجھے عمر بھائی نے بھی کہا دیگر دوسرے نے بھی کہا پڑھنا ہے شان اہل بیت، میں آپ کو نا یہ اہل بیت چلے جاؤں گے، باقی چاند والا کلام ابھی کھڑا ہے، یا پہلے وہ پڑھ لیں؟ چاند والا پڑھ لیے، میرے چاند تو کہنا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کسی نے چاند سے نا وہ سورج کے بارے میں کسی نے کہا تھا، عشق محسن کا شعر ہے، عشق اپنا کہ تمہارا نہیں دیکھا جاتا، عشق اپنا کہ تمہارا نہیں دیکھا جاتا، ابر کی زد میں ستارہ نہیں دیکھا جاتا، تیرے چہرے کی کشش تھی جو پلٹ کر دیکھا، ورنہ سورج تو دوبارہ نہیں دیکھا جاتا۔ اللہ اب دیکھئے انہوں نے کہا پہلے چاند والا پھر شان اہل بیت بھی ابھی پڑھ دیں گے، بعد میں بھی پڑھیں گا، بے فکر رہیے مطمئن رہیے، جتنی دیر یہ سنیں گے۔ اللہ دیکھئے 14ویں رات کو چاند اپنے عروج پہ تھا، چاند نے چکر لگاتا ہوا اماں حلیمہ کے گھر کے اوپر آتا ہے، اماں بڑی اردو ادب میں بہت شاندار، اس سے بڑھ کر کلام نہیں ہے میرے پاس، چاند چکر لگاتا ہوا اماں حلیمہ کے گھر کے اوپر آتا ہے، میرے یہ دوست میرے یہ قبیلے کے لوگ، اماں چاند کو مخاطب کر کے کچھ فرماتی ہیں جس کو سلیم طاہر اپنے انداز میں یوں کہا کرتا ہے، دوستو سنیے، اماں فرماتی ہیں اے چاند تجھے بھلا ہوا کیا، یہ گھڑی گھڑی آتا جاتا کیوں ہے؟ سبحان اللہ۔ چوتھا مصرع ہو اور داد اور دعا ہو اور بربر لگے کہ ہم نے بازاؤ صحیح جگہ پہ ہم نے صحیح بات پڑھی ہے، نیچے اماں کا چاند ہے، اوپر آسمان کا چاند ہے، دوستو اماں فرماتی ہیں اے چاند تجھے بھلا ہوا کیا، گھڑی گھڑی آتا جاتا کیوں ہے، یہ کیسی بے چینیاں ہیں تو
اتنے چکر لگاتا کیوں ہے؟ سبحان اللہ۔ اور اگلی میں ہاتھ نیچے نہ ہو، داد اور دعا دیجئے۔ اماں فرماتی نیچے اماں کا چاند ہے، بزرگوں اوپر نیچے آسمان کا چاند ہے۔ اماں فرماتی مولانا مجھے دیکھیے، اماں فرماتی ہے اے چاند تجھے بھلا ہوا کیا، گھڑی گھڑی آتا جاتا کیوں ہے؟ یہ کیسی بے چینیاں ہیں تو اتنے چکر لگاتا کیوں ہے؟ اور اٹھا دو گھر میں نقاب احمد، اٹھا دو گھر میں نقاب احمد، اٹھا دو گھر میں نقاب احمد، تو اپنا چہرہ چھپاتا کیوں ہے؟ اٹھا دو گھر میں نقاب احمد، تو اپنا چہرہ چھپاتا کیوں ہے؟ حسن احمد سے گر ہے نادم تو ہماری حویلی میں آتا کیوں ہے؟ حسن احمد سے گر ہے نادم تو ہماری حویلی میں آتا۔ اور شعر دیکھیں پھر اس سے بڑا شعر ہے، آپ کی سبحان اللہ کی قدر کرتے ہیں۔ پھر اماں اپنے بیٹے کے حسن و جمال پہ ناز کرتے ہوئے فرماتی ہے، دوستو شعر دیکھیے، اماں اپنے بیٹے کے حسن و جمال پہ ناز کرتے ہوئے فرماتی ہے اے چاند تیرا یہ چہرہ، اے چاند تیرا یہ چہرہ، شعر دیکھیے، اے چاند تیرا یہ چہرہ میرے پسر کے حسین طلبوں سے ماند ہے نا، تو ہماری چھت پہ نہ آیا کر، ہمارے گھر اپنا چاند ہے نا۔ بولو کہ کہو سبحان اللہ۔ اے چاند تیرا یہ چہرہ میرے بداشمی، اے چاند تیرا یہ چہرہ میرے بشر کے حسین طلبوں سے ماند ہے نا، کہ ہماری چھت پہ نہ آیا کر، ہمارے گھر اپنا چاند ہے نا۔ لیکن قائم پر والوں چاند پھر بھی کھڑا تھا۔ سلیم طاہر نے پوچھا وہ اب کیوں کھڑا ہے؟ کہتا خالق سے ایک اور ادا مانگ رہا ہے، خالق سے ایک اور ادا مانگ رہا ہے، دیکھو تو ذرا کیا مانگ رہا ہے؟ ہاتھ اٹھائے ہوئے نکلا ہے فلک پر، لگتا ہے مدینے کی دعا مانگ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ لگتا ہے مدینے کی دعا۔ صحابہ میں خود بیچ میں چھوڑ رہا ہوں، اہل بیت چلے ہیں سیدہ خدیجہ سے، ایسے ہی ہے سیدہ خدیجہ سے۔ حضور والا آپ میں سے کوئی اگر سخن شناس بیٹھا ہے، اہل بیت چلے ہیں یہاں سے مولانا رحم صاحب شاہ جی 25 سال کا محمد، پھر محمد کی بے داغ جوانی، سبحان اللہ۔ 25 سال کے محمد صلی اللہ درود پاک پڑھو ذرا، درود محفل معطر ہو جائے گی، صلی اللہ نہیں حضور نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پر درود نہ پڑھے، صلی اللہ درود پڑھو، میں تحفہ دیتا ہوں، صلی اللہ میں کہا کرتا ہوں کہ بات بنتی نہیں جب بات بنا لیتے ہیں، بات بنتی نہیں جب بات بنا لیتے ہیں، نام لے کر در ہم آقا محفل کو سجا لیتے ہیں، اور لفظ اشکوں کی صورت میں وضو کرتے ہیں، آقا ہم نعت تیری بنا لیتے ہیں، اور قائم پر والے روٹھ جاتا ہے جو اللہ گناہگاروں سے درود پڑھتے ہیں، اللہ کو منا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو ان کے ذکر کی محفل کو سجائے بیٹھے ہیں، یہ اپنے دل کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں۔ اور ایک اور بات شعر سنو، اس اعتقاد پر ہم اعتماد رکھتے ہیں، حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں۔ آئیے ان کی فرمائش تھی، لیکن میں ایک ان کی دعوت پر ہی ہمیں یہاں حاضر ہونا۔ میں آپ کو اہل بیت چلے کہاں سے، شروع کہاں سے ہوا یہ سلسلہ، اس پہ ایک ربائی دیتا ہوں، اگر آپ سمجھ گئے تو ہم آگے پڑھیں گے کہ 25 سال کا محمد کی بے داغ جوانی، پھر وہ بے داغ جوانی چاچا جی 40 سال کی خدیجہ کے نصیبے میں آتی ہے۔ پھر وہ بے داغ جوانی میں اور آپ دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے ان راستوں کے ان لوگوں کے راستے پر چلا جی سیدھے راستے پر، کن لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے، انعام مولانا مجھ پہ بھی ہوا ہے، انعام آپ پہ بھی ہوا ہے، انعام انجم صاحب پہ بھی ہوا ہے، انعام پیر صاحب پہ بھی ہوا، انعام علماء طلباء قراء فقہاء پہ بھی ہوا ہے، لیکن ایک انعام ایسا ہے جو کائنات میں صرف ایک بار ہوا ہے، پھر کسی پر نہیں ہوا۔ اب بولیں گے تو مجھے لگے میں نے آپ کو صحیح سنایا ہے، کہتے ہیں الفاظ میں ملا ہے نہ معانی میں ملا ہے، الفاظ میں ملا ہے نہ معانی میں ملا ہے، الفاظ میں ملا ہے نہ معانی میں ملا ہے، جو لطف تیری مدح بیانی میں ملا ہے، انعمت علیہم کی ہے سردار خدیجہ، اس کو تو محمد بھی جوانی میں ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ انعمت علیہم کی ہے سردار۔ غلام محمد قاصر لکھتے ہیں، کہتے ہیں یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، حسین اس میں خطِ کربلا بناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بلا کو ماننے والے اونچی کہیں ذرا سبحان اللہ۔
شان صدیق اور شان صحابہ باقی سب رہتا ہے، ہم پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے غلام محمد قاصر لکھتے ہیں کہتے یزید نقشہ جور و عمر بھائی، یہ دیکھیے یہ میں ہی انہیں مصروں کو پڑھ رہا ہوں سٹیج میں نقابت میں، کہتے یزید نقشہ جور و آخری شعر دیکھیے گا اور میرے عقیدے کا حسن دیکھیے، عقیدے کی معراج دیکھیے۔ غلام محمد قاصر لکھتے ہیں کہتے یزید نقشہ، پوری توجہ باب ہمیں دیکھیے، ہم آپ کو سنانے آئے۔ غلام محمد قاصر لکھتے ہیں کہتے یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے، یزید مقام عصیاں کا لا علاج مرض، حسین خاک سے خاک شفا بناتا ہے، یزید کاخ کثافت کی ڈولتی بنیاد، حسین حسن کی حیرت سرا بناتا ہے، یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے۔ یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا، بولو یار حسین خود نہیں بنتا، حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے۔ میں نے کہا ادو نادا بھڑکنا اتنا کہ بانٹ لیتے ہیں بخت اپنا، ادو نادا بھڑکنا اتنا کہ بانٹ لیتے ہیں بخت اپنا، یزیدیت کی یہ نسل تیری، حسین شاہ مشرقین میرا، خدا کی لعنت تیرا مقدر، خدا کی رحمت میرا نصیبہ، مجھے تو منظور ہے یہ سودا، یزید تیرا حسین میرا، تیرا حسین میرا حسین، واہ حسین واہ حسین، تیرا حسین میرا حسین، ایک باری ہاتھ جوک کے گین واہ حسین، پھر شیر سنا، تیرا حسین میرا حسین، تیرا حسین میرا حسین، تیرا حسین میرا حسین۔ میں نے دل سے پوچھا یہ بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے، بولو صدا 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 صدا، جو محبت سے بولو یار اس میں مولوی پہ احسان مت کیا کرو، کہتے خلوص والے کلیجے کا چین کہتے ہیں، خلوص والے کلیجے کا افضلی ہے، خلوص والے کلیجے کا چین کہتے ہیں، اہل ایمان شاہ مشرقین کہتے ہیں، جسے خدا کے سوا کچھ یاد نہ ہو زبان عشق میں اسے حسین کہتے ہیں، صدا صدا حسین ہے، حسین ہے، شاٹ کی طرح بولو ایمان تازہ کرو، صدا 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 صدا، کوئی ایموشنل بلیک میل نہیں کر رہے آپ کو، آپ نے اپنے عقیدے اور ایمان کا اظہار کرنا ہے۔ میں نے دل سے پوچھا یہ بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا، آخری شعر دیکھیے، میں نے دل سے پوچھا یہ بتا میرا اپنا آیا ہے یا پرایا آیا ہے، میرا عقیدہ دیکھ لے اپنا بول کے بتا دے، میں نے دل سے پوچھا یہ بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے، اور شان اہل بیت دیکھ سبھی قسم مثال ہے، پر کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے، اور عمر سے چل عمر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، اور عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین ہے، یزید تھا حسین ہے تو زور لاؤ تے گھور ربائی ہے، عجب لڑی ہے جنگ بھی، عجب ہاں جزاک اللہ سلامت رکھے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، اور اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین، ذرا اونچی بولو مزہ ہے، یزید تھا حسین ہے، کہتے نبی کا نور العین ہے، نبی کا نور العین ہے، علی کی روح کا چین ہے، اور جب مٹ گیا وہ یزید تھا جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے، مٹ گیا وہ یزید تھا جو نہ مٹ سکا وہ مٹ سکا وہ ہریگو جو نہ مٹ سکا وہ تو بند کے سکول ڈٹھا ہے، جب محبت دا عجب دستور ڈٹھا ہے، اور علی نے بچڑے آ تمہیں قربان ونجا جناب کو چمدہ رسول ڈٹھا ہے۔ اب یہ بیچ میں میرے بھائی کا حکم تھا ہم اس طرف نکلے، لیکن ہم پھر وہیں سے بات شروع کریں گے، شان صحابہ ہم آپ کو سنائیں گے، آپ سنیں گے نا انشاءاللہ، آپ کے چند لوگ ہوں سننے والے ہوں، آپ تو ماشاءاللہ اتنی تعداد میں موجود ہیں، اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے۔ اب آپ زیبکار اس کے بعد شاجی بھی کافی دیر سے تشریف فرما، اور میں تو بلکہ اثر کے وقت پہنچ گیا تھا، صدائے عشق ہوں نظرانہ دل لے کے آیا ہوں، صدائے عشق ہوں نظرانہ دل لے کے آیا ہوں، یہی ایک چیز تھی لانے کے قابل لے کے آیا ہوں، اور زہے جذب و کشش یہ ہوش تک
باقی نہیں مجھ کو، مجھے دل لے کے آیا ہے یا میں دل لے کے آیا ہوں۔ بہت اچھے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ان حضرات کی کاوش، علماء کرام ہم ناموں سے واقف نہیں، استاد قمر جلالوی نے کہا تھا زمانے پہ لازم ہے کہ وہ ان کی تعظیم کرے، ایسے لوگ پھر کبھی لوٹ کے آیا نہیں کرتے۔ اب آبِ وقار آصف عثمانی صاحب تشریف فرما ہے، بزم حق چار یار۔ حق چار یار پہ بڑا شاندار کلام ہے، لیکن اس کے بعد ہوگا انشاءاللہ، آپ سنیں گے نا انشاءاللہ، ہم آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ۔ چار پہ کلام ہے، صرف 4 لفظوں پہ کلام ہے۔ گلاب کے حرف 4، کعبہ کے حرف 4، گنبد کے حرف 4، خضرہ کے حرف 4، ساقی کے حرف 4، کوثر کے حرف 4، شافع کے حرف 4، ناصر کے حرف 4، اذان کے حرف 4، نماز کے حرف 4، درود کے حرف 4، سلام کے حرف 4، تشہد کے حرف 4، قیام کے حرف 4، خطبے کے حرف 4، امام کے حرف 4، قرآن کے حرف 4، قاری کے حرف 4، حدیث کے حرف 4، محدث کے حرف 4، سلیم کے حرف 4، طاہر کے حرف 4۔ جو میرے سن لے گا، میں نے کہا وہ بن جائے گا، جو نہیں سنے گا وہ مر